آج سے 10-12 سال پہلے دوران نظامت دعوت میں بھی آنے سے پہلے، اور یہ میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ اپنی، میں گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کے منہاج القرآن کے احباب سے، ابتدائی دور تھا میرا خطابت کا، اور مجھے کسی نے دعوت دی 18 ذی الحج کی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا، مجھ پہ نظر نہ رکھیے، لفظوں پہ دیکھیے، چونکہ آپ کی وساطت سے یہ پیغام میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں۔ جو ابھی علامہ صابر کمال وٹو صاحب نے میرے لیے لفظ بولے، وہ لفظ میں اگر کچھ حقیقت ہے تو وہ اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ بہت ابتدائی دور ہے میرا خطابات کا، اور چند منٹوں کی میں گفتگو کرتا تھا، زیادہ بھی نہیں۔ ایک مدرسے والوں نے کہیں مجھے جمعے پہ سنا اور کہا 18 ذی الحج کو ہمارے بچوں کی دستار بندی ہے اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، سو آپ نے خطاب کرنا ہے۔ میں نے بھی بڑے فخر سے اوکے کر دیا کہ مجھ سے خطاب کا ٹائم لے رہے ہیں۔ اب 15 سال پہلے کی بات دے، میں کہا ٹھیک ہے آؤں گا۔ وقت گزرتا گیا 3 دن رہ گئے۔ یہ جگہ کا نام ہے ڈسٹرکٹ میاں والی داؤد خیل کے ساتھ ماڑی انڈس، اور نمک منڈی جگہ کا نام ہے، اس مدرسے میں تھا۔ کسی نے مجھے بتایا خوشی سے کہ اتنا بڑا اشتہار لگا ہے اور اس میں آپ کا نام بھی ہے۔ میں نے کہا چلو مجھے بھی دکھاؤ۔ سو میں اپنا اشتہار دیکھنے کے لیے جب بازار میں گیا تو پاکستان کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، علامہ عبد الرزاق پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، مفتی ہیں، ان کا نام، علامہ سید عصمت اللہ شاہ صاحب شیخ الحدیث، ان کا نام، علامہ عبد المالک شیخ الحدیث، ان کا نام، اتنے بڑے بڑے نام، اور ایک کونے میں میرا بھی نام۔ میں تو یہ نام دیکھ کے ڈر گیا، پہلے خوشی خوشی دیکھنے گیا تھا، اور ڈر کے مارے گھر گیا کہ اب میں کیا کروں گا اتنے لوگوں کی موجودگی میں۔ وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن میں بہانے سوچنے لگا، کیا کہوں بیمار ہوں، کیا کہوں نہیں آ سکتا، اچھا لیٹ جاؤں گا، خطاب کا وقت گزر جائے گا۔ پورا 2 دن میں بہانے سوچتا رہا۔ آخری دن ان کا پیغام ملا کہ آخری خطاب بھی 10-15 منٹ کا آپ کا ہے۔ یہ علماء شیخ الحدیث، بعد میں ہم نوجوانوں کے انسپائریشن کے لیے آخری، اب اور بھی میرے پسینے نکل آئے، آخری دن ہے۔ دوپہر کو میں سویا، بہانے بنا کے اسٹڈی میں نے چھوڑ دی کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی خواب میں ملتے ہیں۔ یہ سامنے والا گراؤنڈ، سنہری دھوپ، لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، اور میں اس بات پہ خوش ہو گیا کہ مجھے آج کرسی کے پاس جگہ ملی۔ جو ہی حضور شیخ الاسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، کرسی پر بیٹھنے لگتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اٹھیں اور خطاب کریں۔ میں نے کہا حضور میری تیاری نہیں، جیسے آج علامہ رانا ادریس صاحب سے میں نے یہی گزارش اور بہانہ کیا۔ میں نے کہا حضور میری تیاری نہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک جلال بھرے انداز میں کہا تیاری نہیں ہے؟ خلق الموت والحیات کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی پتہ ہے مجھے۔ اتنا کہہ کے حضور شیخ الاسلام کے سامنے خلق الموت والحیات پہ میں شروع ہوا۔ چند جملے ترجمے اور تشریح کے بعد میں نے حضرت عثمان غنی سے جوڑا کہ حضرت عثمان غنی کی زندگی قرآن جمع کرتے کرتے گزری، اور جب موت بھی آئی جھولی میں قرآن ہے، گردن سے نکلنے والا خون قرآن پہ گرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام میرا خطاب سنتے رہے، میں جو بیان کرتا رہا، جتنا خطاب میں نے کیا حضور شیخ الاسلام نے سنا۔ میری آنکھ کھلی، پسینے سے سرابور، میں دوڑا اٹھا، قلم لیا، جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے یاد تھا، میں نے لکھا۔ اب رات نہیں بیت رہی کیونکہ مجھے خطاب آ چکا تھا، مجھ میں حوصلہ بھر دیا گیا تھا، میں انتظار میں تھا کہ صبح اٹھوں۔ میں صبح گیا اور صف میں بیٹھ گیا، انتظار میں تھا کہ یہ علماء، یہ شیخ الحدیث، یہ مفتی، یہ پیر خطاب کریں تو میں کروں۔ مجھ سے پہلے 8 خطاب ہوئے، اور تحدیث نعمت کے طور پر بڑے بڑے علماء نے پچھلی باتیں دہرائیں جو پچھلا کر گیا، چونکہ دستار بندی کی باتیں وہی حدیثیں تھیں، حضرت عثمان غنی کی وہی حدیثیں تھیں۔ جب ساروں نے خطاب کیا
میرا خون جوش مارنے لگا، جو میرے پاس ہے کسی نے ایک جملہ نہیں کہا ہے۔ اور میں نے جب وہ خطاب کیا 35 منٹ کے بعد سید عصمت اللہ شاہ صاحب کی قبر پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، میرے آخری جملوں پہ وہ جگہ سے اٹھے اور مجھے چوم کے کہا سرائکی میں، بچہ ہے تو نہیں ہے، کوئی اور بول رہا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کسی جگہ پر کبھی بھی فرق نہیں آیا۔ جس نے جب کہا ہے جھولی پہلاتے ہیں، میرے آقا بھی عطا کرتے ہیں، میرے شیخ بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں، خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے، نام محمد کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کہ طاہر القادری اپنے ہر کارکن کو بھی جانتے ہیں۔ وہ جو سوچتا ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ میری آخری گزارش اس ساری، میں کبھی بھی آج کی تقریر نہیں کرتا چونکہ بغیر تیاری کے یوں آنا، پچھلے مقام کی حفاظت کا علماء کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کیا بول کے آؤں گا۔ یہ اصول ہوتا ہے علماء کا۔ اس دن کے بعد واللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میرے ساتھیوں سے کبھی پوچھ لیں، یہ طاہر القادری کی کرامت آپ کے سامنے بول رہی ہے۔ اور یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا، سینکڑوں طالب علم، ہماری بہنیں، دوست، احباب اور منہاج ٹی وی، میں اس بات پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ کس طرح حضور شیخ الاسلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے، خواب کی صورت میں، ظاہری طور پر یا لفظوں سے، کبھی مستقبل کی بات بتائی، کبھی بیماریوں سے شفا کا طریقہ بتایا، کبھی مجھ جیسے طالب علموں کی رہنمائی کی۔ اگر آپ کے پاس، میں پوری دنیا میں حضور شیخ الاسلام کے چاہنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے اپنے نام کے ساتھ، اپنے پتے کے ساتھ، مجھ تک پہنچائیے، جس طریقے سے بھی پہنچاتے ہیں، مرکز کی وساطت سے، میرے ڈائریکٹ نمبر کی وساطت سے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جلد حضور شیخ الاسلام کو وہ جمع کر کے دکھاؤں کہ آپ کی ظاہری حیات میں ہم آپ سے کتنا مستفید ہو چکے ہیں۔ میں چونکہ ہر ایک فرد سے انفرادی طور پر پوچھنا اور بتانا مشکل ہے، میں آپ کی وساطت سے، سوشل میڈیا کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس جتنے ایسے واقعات ہیں اور حقائق ہیں وہ مجھ تک پہنچائیے تاکہ یہ محبتیں ہم اگلی نسل تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔